ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے مکہ ٹاور کی مسماری کے حوالے سے۔ کراچی کے مکہ ٹیرس سے غیر قانونی تعمیرات گرانے کا معاملہ، سندھ ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ مکہ ٹیرس کیس میں غیر قانونی تعمیرات پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کے خلاف کارروائی کا حکم جاری۔ آئندہ سماعت پر ڈی جی ایس بی سی اے کو کارروائی کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ مکہ ٹیرس کا بلڈر الاٹیز کو 2 ہفتے میں متبادل جگہ منتقل کرے۔ 2 ہفتے میں بلڈر الاٹیز کو متبادل جگہ منتقل نہیں کرتا تو لوگ خود منتقل ہو جائیں۔ بحالی اور غیر قانونی تعمیرات ختم کرانے کا کام 1 ماہ میں مکمل کیا جائے۔ مکہ ٹیرس سے غیر قانونی تعمیرات گرانے کا معاملہ، سندھ ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ مکہ ٹیرس کیس میں غیر قانونی تعمیرات پر ایس بی سی افسران کے خلاف کارروائی کا حکم۔ آئندہ سماعت پر ڈی جی ایس بی سی اے کو کارروائی کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ 2 ہفتے میں بلڈرز الاٹیز کو متبادل جگہ منتقل نہیں کرتا تو وہ خود منتقل ہو جائیں۔ بحالی اور غیر قانونی تعمیرات ختم کرانے کا کام 1 ماہ میں مکمل کیا جائے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمینوں کو قبضے سے محفوظ بنانے کے لیے بڑا اقدام سامنے آ گیا۔ ملیر کی زمینوں کو محفوظ بنانے کے لیے اسپارکو سے مدد طلب کر لی گئی۔ زمینوں کی مسلسل نگرانی کے لیے گوگل سیٹلائٹ مانیٹرنگ کرنے کی سفارش۔ سیکریٹری ایم ڈی اے نے اسپارکو کو خط لکھ دیا۔ اسپارکو کو زمینوں کی نگرانی اور قبضے سے محفوظ بنانے کے لیے سسٹم بنانے میں مدد کرے۔ خط کا متن: ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمینوں کو قبضے سے محفوظ بنانے کے لیے بڑا اقدام، اسپارکو سے مدد طلب کر لی۔ زمینوں کی مسلسل نگرانی کے لیے گوگل سیٹلائٹ مانیٹرنگ کرنے کی سفارش۔ سیکریٹری ایم ٹی اے نے اسپارکو کو خط لکھ دیا۔ اسپارکو کو زمینوں کی نگرانی اور قبضے سے محفوظ بنانے کے لیے سسٹم بنانے میں مدد کرے۔ خط کا متن: سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں شہر کراچی میں تجاوزات کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ کراچی کو خوبصورت بنانے کے لیے تجاوزات کے خلاف کارروائیاں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ایسٹ میں پولز پر لگے بینرز اور پینا فلیکس اتار دیے گئے۔ گلشن اقبال کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی بل بورڈ اور اشتہارات کو بھی ہٹا دیا گیا۔ سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کہتے ہیں کہ شہر کراچی سے بے ہنگم اور غیر قانونی اشتہارات کا بھی جلد خاتمہ کر دیا جائے گا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا محکمہ انسداد تجاوزات کا کراچی کو خوبصورت بنانے کے لیے تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ چھٹی والے دن بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن 2 اضلاع میں جاری رہا۔ غیر قانونی سائن بورڈ، پینا فلیکس، بل بورڈ کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ ضلع وسطی کے مختلف علاقوں نارتھ ناظم آباد، گلبرگ، نارتھ کراچی، ناظم آباد میں غیر قانونی اشتہارات کے خلاف آپریشن میں پولو برج اور دیگر مقامات سے غیر قانونی پینا فلیکس، بل بورڈ اور سائن بورڈ ہٹائے گئے۔ ضلع شرقی میں گلشن اقبال کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی بل بورڈ اور اشتہارات جو پولو برج پر لگائے گئے تھے انہیں ہٹایا گیا۔ آپریشن کی نگرانی محکمہ انسداد تجاوزات کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا شہر کراچی سے بے ہنگم اور غیر قانونی اشتہارات کا بھی جلد خاتمہ کر دیا جائے گا۔ محکمہ انسداد تجاوزات سیل کا کراچی کے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں نائٹ آپریشن جاری۔ شاہراہ فیصل سندھی مسلم سوسائٹی اور شاہراہ قائدین سے بینرز اتار لیے گئے۔ شاہراہوں پر لگے غیر قانونی ایڈورٹائزمنٹ بورڈ اور پینا فلیگز بھی ہٹا دیے گئے۔ اینٹی انکروچمنٹ کا کراچی کے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے مختلف علاقوں میں آپریشن۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے حفیظ انصاری سے۔ حفیظ انصاری، بتائیے گا کہ ایسی کیا وجہ پیش آئی کہ دن کے بجائے رات میں آپریشن کرنا پڑ رہا ہے؟ یہاں بالکل دیکھیں، یہ اینٹی انکروچمنٹ کا ادارہ جو ہے محکمہ کے ایم سی کا، جو کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر روزانہ دن میں تو آپریشن ہوتے ہی ہیں، اور اب چھٹی کے روز بھی یعنی کہ آپریشن کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جیسے کہ آج دن میں بھی ہم نے دیکھا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ایسٹ کے علاقوں کے اندر آپریشن کا سلسلہ جاری تھا، لیکن اب چند روز سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رات کو بھی جو ہے اینٹی انکروچمنٹ کی جانب سے جو آپریشن کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی کل رات کو آپریشن جاری تھا، اسی طرح آج ڈسٹرکٹ ایسٹ کے علاقے کے اندر یہ آپریشن ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ آپریشن جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کل ہوا اور آج ایسٹ کے اندر ہو رہا ہے، یہ آپریشن اس سلسلے میں ہو رہے ہیں کہ یہ شکایات مل رہی ہیں کہ جو تجاوزات سڑکوں فٹ پاتھوں سے تو ہٹائی جا رہی ہیں، لیکن اگر سڑکوں کی ہم برج پر دیکھتے ہیں، پول پر دیکھتے ہیں، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پینا فلیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پینا فلیکس
جو کہ کسی کی جان کے لیے خطرے کا بھی باعث بن سکتے ہیں. اور پھر پیناپلیک لگانے کے بعد جو ہے جو لگاتے ہیں کمرشل طور پر ہو یا مختلف تنظیموں کی جانب سے ہو, ان کو پھر اتارا نہیں جاتا, جس کی وجہ سے وہ گر بھی پڑتے ہیں اور شہر کی جو دیکھتے ہیں کہ ہم خوبصورتی ہے اس کو بھی جو ہے وہ مان پڑنے کا جو باعث بنتے ہیں. اب شہر کے اندر یہ تمام پولز پر ہوں یا برج پر ہوں جو اشتہاری بورڈ ہیں یا پیناپلیکس ہیں, ان کو ہٹانے کے لیے آپریشن کیے جا رہے ہیں. کل ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر یہ آپریشن کیا گیا تھا, آج ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر یہ آپریشن کیا گیا ہے, اور یہ آپریشن اسی طرح روزانہ رات کو جاری رہے گا. اور مختلف ڈسٹرکٹ کے اندر جہاں جہاں ایسے پولز پر یا برج کے اوپر اس قسم کے پیناپلیکس وغیرہ لگائے گئے ہیں, ان کو ہٹانے کا سلسلہ یہ جاری نظر آ رہا ہے. اب شہر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ آج ابھی رات میں یہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے علاقہ شارع فیصل ہے, سندھی مسلم مین روڈ ہے, شارع قائدین روڈ ہے, اور دیگر روڈ کے اطراف جو فٹ پاتھ, سروس روڈ, برج اور سرکاری پول پر جو یہ قانونی غیر قانونی ایڈورٹائزمنٹ کے بورڈ ہیں, پیناپلیکس ہیں, یہ لگے ہوئے تھے, ان کو ہٹائے گئے ہیں. یہ کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر امین لاکھانی اور عاصم اور دیگر اسٹاف نے کی ہے. اس کے اندر متعلقہ تھانے کے ایس ایچ اوز بھی موجود تھے, اور یہ سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کی ہدایت کے اوپر یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں. یوں اب دن رات جو ہے اینٹی انکروچمنٹ کا عملہ ہم دیکھ رہے ہیں شہر میں سرگرم نظر آ رہا ہے, لیکن قبضہ مافیا جو ہے وہ انتہائی سرگرم نظر آ رہا ہے. اس کے لیے یقیناً جو ہے ایک انتظامیہ کو بر وقت جو ہے اینٹی انکروچمنٹ کا عملہ جو کارروائی کرتا ہے اس کا تعاون کرنا ہوگا, جس کے جو مطمئن بھی نظر آتے ہیں. اینٹی انکروچمنٹ کے عملے کے جو متعلقہ جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ قبضہ مافیا جو ہے پولیس کے آشرواد سے بھی دوبارہ یہ قبضہ کر لیا جاتا ہے, ذمہ دار پھر ہمیں اینٹی انکروچمنٹ کو ٹھہرایا جاتا ہے. تو اس سلسلے کے اندر جو متعلقہ انتظامیہ ہو, پولیس ہو, ٹریفک پولیس ہو یا ڈی ایم سیز وغیرہ ہوں, ان کے ساتھ ساتھ کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سب کے اندر آہنگی ہونی چاہیے. اس صورت میں شہر کراچی سے تجاوزات کا خاتمہ صحیح معنی میں ہو سکے گا. جی حفیظ انصاری, یہ بھی بتائیے گا کہ متعلقہ حکام کی جانب سے چھوٹے چھوٹے بینرز تو اتارے جا رہے ہیں, لیکن اس شہر سے دیو ہیکل سائن بورڈ شاہراہوں سے کب ہٹائے جائیں گے؟ یہاں دیکھیں شہر کے اندر دیو ہیکل کے حوالے سے کمشنر کراچی کی جانب سے بھی احکامات ہر جب بھی ایمرجنسی ہوتی ہے, ہوا بارش کی ہو یا تیز ہواؤں کے آنے کے حوالے سے ایمرجنسی جاری کی جاتی ہے کہ دیو ہیکل جو اشتہاری بورڈ ہیں ان کو ہٹا لیا جائے, لیکن نہیں ہٹائے جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. اور لیکن اس کے اندر بھی بڑی مافیا نظر آتی ہے, اس حد تک بڑی مافیا نظر آتی ہے جس کے سامنے جو ہے یہ آفیسرز وغیرہ بھی جو ہے سر جھکائے نظر آتے ہیں. تو یقیناً جو ہے جب تک جو ہے اوپری سطح سے اس قسم کی مافیا کو خاتمہ نہیں کیا جائے گا تو سرکاری جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ بھی اس پر عمل درآمد کرانے کے اندر ناکام نظر آئیں گے. اور یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ جہاں پر احتیاط چلتا ہے آفیسر کا وہاں سے تو ہٹ جاتے ہیں, لیکن بعض ایسے بڑے اہم ہیں جس کے اندر اگر ہم کہیں کہ وفاق تک ملوث ہوتے ہیں, اس کے بھی دیو ہیکل جو ہے بورڈ ہم نظر آتے ہیں شہر کے اندر لگے ہوئے, لیکن وفاقی حکومت کے آشرواد کے باعث وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں یا سندھ حکومت کے آشرواد کے باعث وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یقیناً جو ہے وہ کے ایم سی کے آفیسرز ہوں یا ڈی ایم سی کے آفیسرز ہوں تو وہ وہاں کا وہ طاقت اور وہ اختیار استعمال نہیں کر پاتے ہیں. جی افسران مافیا کے ہاتھوں یرغمال ہیں. بہت شکریہ حفیظ انصاری ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. خبر شامل کریں گے نیو کراچی کے علاقے انڈا موڑ سے. آپ کو بتائیں کہ نیو کراچی کے علاقے انڈا موڑ میں تجاوزات کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں. کے ایم سی نے 250 مکانات کو خالی کرنے کے لیے نوٹس بھی بھیج دیا. نوٹس ملنے پر اہل علاقہ کی جانب سے احتجاج, مکانات نہ گرانے کا مطالبہ. 50 مکانات کو خالی کرنے کے لیے نوٹس بھیج دیا. نوٹس ملنے پر اہل علاقہ کی جانب سے احتجاج, مکانات نہ گرانے کا مطالبہ کر دیا. مکینوں کا کہنا ہے کہ چھت سے محروم کرنا بھی کسی سزا سے کم نہیں. شہر کراچی میں کے ایم سی انسداد تجاوزات سیل نے نیو کراچی انڈا موڑ سے منگو پیر تک 250 مکانات کے مالکان کو گھر خالی کرنے کا نوٹس بھیج دیا. کے ایم سی کی جانب سے بھیجے گئے نوٹس پر علاقہ مکین سراپا احتجاج ہو گئے. مظاہرین نے نصرت بھٹو کالونی کلندریا چوک کے قریب بھرپور مظاہرہ کیا. اس موقع پر اہل علاقہ نے کہا کہ ہمارے لیز مکانات مسمار کر کے ہمیں چھت سے محروم کیا جا رہا ہے. 250 سے زائد لیز مکانات کے خالی کرانے کے نوٹس پر ہم سڑکوں پر نکل آئے ہیں. مشتعل مظاہرین کا
मजीद कहना था कि हमारे लीज मकानात को मस्मार करने के इंतजामिया के नोटिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम इमरान खान और सिंध हुकूमत तवज्जो दे और हमें छत से महरूम करने के इस इकदाम को रोका जाए। जिन मकानात में रिहाइश पजीर हैं उनको मस्मार करना किसी सजा से कम नहीं। और अभी आपको बताएं कि सख्त के दिन ब दिन बढ़ते हुए वाकयात पर सिंध हुकूमत ने आखिरकार होश के नाखून ले लिए। सख्त के वाकयात में होशरुबा इजाफा, सिंध हुकूमत को अवाम का ख्याल आ ही गया। महकमा बल्दियात सिंध ने सूबे में आवारा कुत्तों के शिकायती मराकज़ को दोबारा से फ़ाल करने का हुक्म सादिर फरमा दिया। अवाम की जानिब से मौसूल शिकायत कंप्लेंट सेल में दर्ज की जाएंगी। कराची में सख्त के वाकयात में इजाफा, हुकूमत सिंध को अवाम का ख्याल बिलाखिर आ ही गया। महकमा बल्दियात सिंध ने सूबे में आवारा कुत्तों के शिकायती मराकज़ को दोबारा से फ़ाल करने का हुक्म दे दिया। अवाम की जानिब से मौसूल शिकायत कंप्लेंट सेल में दर्ज कराई जा सकेंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कराची के शहरियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। आपको बताएं कि कराची में जल्द नई बसें लाई जा रही हैं। केएमसी की नाअहली से बंद होने वाली बसों को भी जल्द बहाल किया जाएगा। कराची के लिए 240 जबकि लाड़काना के लिए 10 बसें लाई जा रही हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के अंडरपास और फ्लाई ओवर्स के टेंडर का काम भी शुरू कर दिया गया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची के तमाम पुलों के ज्वाइंट्स की मरम्मत की जाएगी। कराची और लाड़काना के लिए बसें लाई जा रही हैं। कराची के लिए 240 और लाड़काना के लिए 10 बसें लाई जा रही हैं। उन 250 बसेस की पहली ट्रांच इंशाल्लाह उसकी पेमेंट, उसके पैसे मुख्तस कर दिए गए। तमाम अप्रूवल्स हो चुके, प्रोक्योरमेंट हो चुकी है। पहली ट्रांच 50 बसेस की इंशाल्लाह 31 जनवरी से लेके 7 फरवरी के बीच में इंशाल्लाह कराची शहर में आ जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि हमने शजरकारी का काम भी शुरू किया है। केएमसी ने 1.1 अरब रुपए के टेंडर्स पास किए हैं। तमाम बंद पार्क्स की मुरम्मत और उन्हें खोलने का फैसला किया है। कराची की तमाम बड़ी शाहराहों पर, अहम शाहराहों पे प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया है अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए। हमारे जो फ्लाई ओवर्स हैं, हमारे जो इंटरचेंजेस हैं, लूप्स हैं, उसके ऊपर प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया है ताकि कराची की जो खूबसूरती है उसको बहाल किया जा सके, जो कराची की रौनक है उसको बहाल किया जा सके। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद बताया कि गुलिस्तान जौहर के अंडरपास और फ्लाईओवर्स के टेंडर का काम शुरू हो गया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। खबर यह है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को हवा की नजर कर दिया। कराची में गैर कानूनी तामीरात का धंधा उरूज पर पहुंच गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। डीजी सलीम रजा खोड़ो ने साबका अफसरान के नक्शे कदम पर चलते हुए करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। डीजी के फ्रंटमैनों और एसबीसी अफसरान मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए बटोरने लगे। एंटी करप्शन का छापा भी करप्ट अफसरान को लगाम ना डाल सका। कराची में गैर कानूनी तामीरात का धंधा उरूज पर, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। डीजी सलीम रजा खोड़ो ने साबका अफसरान के नक्शे कदम पर चलते हुए करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। डीजी के फ्रंटमैनों और एसबीसीए के अफसरान मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए बटोरने लगे। एंटी करप्शन का छापा भी करप्ट अफसरान को लगाम ना डाल सका। और अभी आपको बताएं कि कराची के जिला वस्ती में गैर कानूनी तामीरात का एक और नया स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात का नया स्कैंडल। कराची के वस्त में 7 रिहायशी प्लॉट पर 7 शॉपिंग मॉल्स की तामीर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जिला इंतजामिया के मुबैना आशीर्वाद से मुकम्मल कर ली गई। कमर्शियल तामीरात की सरपरस्ती में एसबीसीए और जिला इंतजामिया ने अदालती अहकामात भी नजरअंदाज कर दिए। कराची के जिला वस्ती में रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात का नया स्कैंडल। कराची के वस्त में 7 रिहायशी प्लॉट पर 7 शॉपिंग मॉल्स की तामीर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जिला इंतजामिया के मुबैना आशीर्वाद से मुकम्मल। कमर्शियल तामीरात की सरपरस्ती में एसबीसीए और जिला इंतजामिया ने अदालती अहकामात भी नजरअंदाज कर दिए।
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں بلڈر مافیا کو لگام کون ڈالے گا؟ شہر قائد میں ایک کے بعد ایک غیر قانونی اقدامات سامنے آنے لگے۔ نارتھ ناظم آباد بلاک ایف میں آریانہ ہائپر مارکیٹ کے خلاف ضابطہ تعمیر، بلڈر مافیا نے پارکنگ کی جگہ بھی بیچ دی۔ آریانہ ہائپر مارکیٹ کھولنے کی مشروط اجازت دے دی گئی۔ بلڈر نے آلٹریشن اینڈ ایڈیشن کا نقشہ پاس کیے بغیر تعمیرات مکمل کی۔ بلڈنگ کا آرکیڈ بھی غائب، پارکنگ اور دیگر جگہوں پر خلاف ضابطہ تعمیرات۔ بلڈر مافیا کو لگام کون ڈالے گا؟ کراچی میں ایک کے بعد ایک غیر قانونی اقدامات سامنے آنے لگے۔ نارتھ ناظم آباد بلاک ایف میں آریانہ ہائپر مارکیٹ کے خلاف ضابطہ تعمیر مکمل کر لی گئی۔ بلڈر مافیا نے پارکنگ کی جگہ بھی بیچ دی۔ آریانہ ہائپر مارکیٹ کھولنے کی مشروط اجازت دے دی گئی۔ بلڈر نے آلٹریشن اینڈ ایڈیشن کا نقشہ پاس کیے بغیر تعمیرات کی۔ بلڈنگ کا آرکیڈ بھی غائب، پارکنگ اور دیگر جگہوں پر خلاف ضابطہ تعمیرات۔ شہر کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا دھندا عروج پر پہنچ گیا۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات بھی ہوا میں اڑا دیے۔ ڈی جی سلیم رضا کھوڑو نے سابقہ افسران کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اینٹی کرپشن کا چھاپا بھی کرپٹ افسران کو تاحال لگام نہ ڈال سکا۔ شہر کراچی میں ایک جانب سپریم کورٹ کے احکامات پر غیر قانونی تعمیرات کے گرد گھیرا تنگ تو دوسری جانب غیر قانونی تعمیرات پر آنکھیں بند۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کرپٹ افسران نے دوہرا معیار اپنا لیا۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد بلاک سی میں 1000 گز کے 7 رہائشی بنگلوں پر 7 شاپنگ مالز تعمیر ہو گئے۔ عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی ایس بی سی اور ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رہائشی پلاٹ پر شاپنگ مالز کی تعمیر کے لیے ایس بی سی افسران نے سسٹم کی آڑ میں مبینہ طور پر کروڑوں روپے رشوت وصولی کی۔ مصروف ترین شاہراہ پر خلاف ضابطہ تعمیر ہونے والے جدید شاپنگ مالز دنیا دیکھے، تاہم سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران اور ضلع وسطی انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل کیوں ہوئے، کوئی جواب دینے والا نہیں۔ غیر قانونی تعمیرات پر بلڈنگ انسپیکٹر سے لے کر ڈی جی ایس بی سی اے سلیم رضا کھوڑو تک سب کی آنکھیں بند ہیں، جبکہ اس معاملے پر ڈی جی ایس بی سی اے سلیم رضا کھوڑو کی پراسرار خاموشی بھی کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ نارتھ ناظم آباد بلاک ایف میں آریانہ ہائپر مارٹ کی تعمیر بھی قوانین کی دھجیاں بکھیر دیں۔ کثیر المنزلہ رہائشی پروجیکٹ میں بلڈر مافیا نے پارکنگ کی جگہ بھی بیچ دی۔ رہائشی عمارت میں پارکنگ کی جگہ آریانہ سپر مارٹ کھل گیا۔ ذرائع کے مطابق بلڈرز نے آلٹریشن اینڈ ایڈیشن کا نقشہ پاس کیے بغیر تعمیرات کی۔ بلڈنگ کا آرکیڈ بھی غائب، پارکنگ کے ساتھ دیگر جگہوں پر بھی خلاف ضابطہ تعمیرات کی گئی۔ شہر میں ایک جانب مخصوص رہائشی عمارتوں اور پورشن مافیا کے خلاف کارروائیاں تو دوسری جانب رہائشی پلاٹس پر کمرشل تعمیرات کے بھرمار نے ایس بی سی اے کے کرپٹ افسران کے کالے دھن جمع کرنے کے منصوبے کو بے نقاب کر دیا۔
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में गैर कानूनी तामीरात के सरपरस्त अफसरान ने अदालती अहकामात की आड़ में सिस्टम के रेट डबल कर दिए हैं, जिसके तहत सिस्टम के नाम पर बिल्डर माफिया से करोड़ों रुपए की वसूलियां की जा रही हैं। जिला कोरंगी के इलाके लांडी नंबर 4 में शाहरा पर कचरे के ढेर लग गए। गंदगी के साथ जिंदगी गुजारना इलाका मकीनों के लिए शदीद अजियत का बाइस बन गया। शहरियों का कहना है कि अब कराची पर तवज्जो देने वाला कोई नहीं है, शहर कचरे का ढेर बन चुका है। तमाम दावे एक तरफ हो गए, जिला कोरंगी में कचरे के ढेर लग गए। ये मनासिरें शहर कायद के इलाके लांडी नंबर 4 के, जहां कचरे के अंबार इलाके के लिए बीमारियों का सबब बन गए हैं। इलाके में ताफून और बदबूसादा माहौल में जिंदगी गुजारते शहरियों ने कहा कि एक वक्त था जब यहाँ कचरा साफ होता था, लेकिन अब तो कोई पूछता ही नहीं। बहुत परेशानी हो जाती है हमें आने जाने के लिए, और कोई उठाने वाला नहीं है ये कचरा। हमने एक टाइम वोट देते हुए आ रहे हैं और सबको पता है यहाँ से वोट कहाँ जाता है, लिहाजा वोट तो चले जाता है लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं ये कचरा पड़ा हुआ है, इसी तरह ढेरों कचरों के अंबार लगे हुए हैं आगे तक, सही है। और अभी बीमारी कुछ ऐसी भी चल रही है डेंगू की, तो इसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। जो जहाँ पड़ा हुआ वहाँ पड़ा हुआ है। अब एमएलए हो या एमपी हो, ये लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि अपनी जेब से अपनी मुत्तहद कोई भी काम कर ले, लेकिन खुद से कोई करने वाला नहीं है, कोई भी पार्टी हो। मुत्तहदा के दौर में ये काम हुए हैं, इसके अलावा आज तक सब कुछ वैसा का वैसा। ये पीटीआई की हुकूमत आई, उन्होंने बहुत दावे किए कि हमें आप वोट दें, हम आपके इलाकों को, गटर लाइनों को सब सही कराएंगे, लेकिन आज तक सब कुछ वैसा का वैसा ही पड़ा है, कुछ नहीं हो रहा और इनको हुकूमत फेल हो चुकी है बिल्कुल। ये जब से मैं ये 4 नंबर के पार्क के पास चिप्स लगा रहा हूँ ना, ये जब से मेरे बराबर में कचरा पड़ा हुआ था, आज ये वहाँ चले गया, वहाँ से भी कचरा जो है उठता नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना काम करवाती ही नहीं है। वोट दो खाली गवर्नमेंट को, और जो है काम नहीं करवाती गवर्नमेंट जो है ना खाली पैसे की गवर्नमेंट है। ये आवाम का जो है ना खून पी रही है गवर्नमेंट। सिंध हुकूमत समेत तमाम बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से कराची को कचरे से पाक करने के दावे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन इन दावों पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया जाता, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई माह से पड़ा कचरा आवाम को मौसी अमराज का शिकार कर रहा है। जिला कोरंगी के खस्ता हाल पार्क एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की तवज्जो के मुंतजिर हैं। लांडी में वाक़े समीउल्लाह बेग पार्क भी ज़बूहाली का शिकार हो गया। पार्क में आवारा कुत्ते भर गए, जबकि रात के औकात में मनशियात फरोशों ने यहाँ डेरे जमा लिए। बल्दियाती अफसरान की अदम दस्तयाबी के बाइस शहर कायद के खस्ता हाल पार्क आवारा कुत्तों से भर गए। खस्ता हाली का शिकार ये तफरीही पार्क कराची की तबाह हाल जिला कोरंगी के इलाके लांडी में वाक़े है, जिसकी इफ्तिताह 2011 में की गई थी। बदकिस्मती से पार्क की बाउंड्री वॉल तो मौजूद है, लेकिन झूले और घास मौजूद नहीं, जबकि आवारा कुत्ते भी पार्क में खौफ की अलामत बने हुए हैं। इस मौके पर अहले इलाका ने बताया कि अफसरान ने जैसी तवज्जो देनी छोड़ी, ये पार्क ज़बूहाली का शिकार हो गया। ये तो उजड़ा चमन हुआ है, ये बनाने वालों ने तो बड़ा खूबसूरत बनाया था इसको, ठीक है, लेकिन ये है कि कुछ लोग जो है मफाद परस्त लोगों ने जो है इसको घेरा हुआ है, और बकरियां पाल लें, इसमें मुर्गियां पाल लें, और जो है क्या कहते हैं, बच्चे तो कोई खेल नहीं रहे यहाँ पर, बच्चे खेलने जाते हैं तो कुत्ते पीछे लगते हैं। हुकूमत से ये दरख्वास्त करेंगे कि इसको दोबारा आबाद किया जाए, हरियाली हो कुछ, तो इससे जो है पोल्यूशन भी कम होता है, हरियाली से जो है पोल्यूशन कम हो जाती है। पहले खेलों की सरगर्मियाँ होती थी, हम लोग यहाँ पर चहलकदमी करते थे रात को आने के बाद में, और बहुत अच्छा खुश सब बाग था, लेकिन बनाने वालों ने तो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत इसको बनाया था। बाद में ये इस पर तवज्जो नहीं दी गई, और जो है यहाँ लोगों ने जो है उसको जानवर पाल रखे हैं, यहाँ की सारी गिल्लें जो है निकाल करके और उसको बना लिया, और कुछ लोगों ने जो है ना गाड़ियाँ भी खड़ी करी हुई हैं अपने उसके साइड में, चीज़ें यहाँ से निकाल के उसको गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, और बिल्कुल मेरा ख्याल है 5-6 साल तो गुजर गए थे। ठीक है, यहाँ जालियाँ लगी हुई थी, ग्रिल लगे हुए थे। अगर अब ये पार्क बने भी तो ये जालियाँ लगाने की बजाय ना सीमेंट की जालियाँ लगाई जाएं, ताकि कोई तोड़ दे, भले तोड़ दे, लेके तो नहीं जाएगा ना यहाँ से। ग्रिल सारी ले गए, दरवाजे ले गए, उठा निकाल के यहाँ से काट के ले गए।
پارک میں روشنی کا بھی کوئی معقول انتظام نہیں، جس کی وجہ سے رات ہوتے ہی یہ منشیات فروشوں کا گڑھ بھی بن جاتا ہے۔ اس موقع پر شہریوں نے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ضلع کورنگی کے پارکوں کی زبوحالی کو دور کرنے کے لیے فوری احکامات جاری کیے جائیں تاکہ علاقے میں تفریحی سہولیات دوبارہ بحال ہو سکیں۔ کیمرامین سید تابش کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ کراچی کے علاقے سائٹ انڈسٹریل ایریا کی مرکزی شاہراہ سیوریج کے پانی کے باعث مکمل تباہ ہو گئی۔ شاہراہ پر بڑے بڑے کھڈے عوام کے لیے اذیت کا باعث بن گئے، جبکہ شاہراہ پر کئی فٹ کھڈے خطرناک حادثات کا سبب بھی بننے لگے۔ انتظامیہ نے نظریں چرائیں، ضلع غربی کی شاہراہیں تباہ ہو گئیں۔ کراچی کے علاقے سائٹ انڈسٹریل ایریا کی مرکزی شاہراہ پر سیوریج اور نالے کے پانی کے سبب خطرناک کھڈے پڑ گئے۔ جگہ جگہ کھڈوں سے بھری شاہراہ سے گزرنا مسافروں کے لیے وبال جان بن گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ کھڈے اتنے بڑے ہیں کہ روز گاڑی میں کوئی کام نکل جاتا ہے۔ نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ ایسا کوئی کام نظر نہیں آ رہا ہے بالکل، اور جو ہے کہ مگر روڈ کا بہت برا حال ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا حال ہوا۔ یہ عوام بس بولتی رہتی ہے، عمل تو کچھ ہو رہا نہیں ہے، کیونکہ میں چھوٹا سا تھا، میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، بس کچھ پروسیس ہو رہا نہیں ہے۔ بس دن بہ دن مزید بہتری کی جگہ گندگی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اس کو روڈ کا تو تقریباً ہو گیا 3-4 سال ہو گیا جب سے یہ روڈ نہیں بن رہا ہے۔ لوگوں کو مشکلات ہے یہاں پہ، فیکٹری والوں کو بھی اور عوام کو بھی مشکلات ہے یہاں پہ، اور یہ سن گورنمنٹ کے نائلی سمجھو بس کہ وہ لوگ نہیں بنا رہے۔ ہم یہاں سے صبح لوڈ گاڑی لے کے جاتے ہیں، مطلب ایسے دن نہیں ہوا ہے ہمارا گاڑی میں کام نہیں نکلا ہے، مطلب روڈ کی وجہ سے ہم بہت رو رہے ہیں یار، مذاق سے ہٹ گئے۔ شاہراہ پر اسٹریٹ لائٹس بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، جہاں رات کے اوقات میں اسٹریٹ کرائم میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ کئی فٹ کھڈے روڈ ایکسیڈنٹ کا باعث بھی بن چکے ہیں۔ اس موقع پر شہریوں نے حکام بالا سے درخواست کی ہے کہ جلد اس شاہراہ کی مرمت کرائی جائے۔ کیمرامین عمران یامین کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ ضلع غربی کے علاقے میٹرو ویل کی مرکزی شاہراہ بھی خستہ حالی کا شکار ہے۔ ٹوٹی پھوٹی شاہراہ پر کچرا بھی عوام کے لیے پریشانی کا باعث بننے لگا۔ شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہونا بھی اب روز کا معمول بن گیا۔ شہر قائد میں خستہ حال سڑکوں اور کچرے نے عوام کی زندگیاں اجیرن بنا دی۔ یہ خستہ حال شاہراہ کراچی میں ضلع غربی کے علاقے میٹرو ویل میں واقع ہے، جو عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جہاں کچرا بھی شہریوں کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں۔ ٹوٹی پھوٹی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونا روز کا معمول بن گیا۔ اس موقع پر علاقے کے مکینوں کا کہنا تھا کہ ایک عرصے سے یہ شاہراہ ایسی ٹوٹی ہوئی ہے، یہاں گندے پانی کی وجہ سے یہ شاہراہ خراب ہوتی ہے۔ یہ تو پریشانی عرصہ دراز سے ہم لوگوں کو، کیونکہ یہ روڈ کبھی بنتا ہے اور پھر 2 دنوں کے بعد یہ ٹوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہ مسئلہ ہمارا بہت درینہ مسئلہ ہے، کیونکہ یہ روڈ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گٹر نالوں کا پانی یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے اور یہ روڈ جو ہے ٹوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تو عرصہ ہو گیا، ہم لوگوں نے حکومت کو بہت پیغام دیا، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، لیکن نہیں کر رہے وہ لوگ۔ یہ روڈ تقریباً 2-3 سال سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ڈی ایم سی نے فنڈ دے دیا، یہاں جو ہے ڈی ایم سی فنڈ لگا کے روڈ کو کارپیٹ کر دیا، پھر پانی آ جاتا ہے، پھر نیچے سیوریج کا نظام سارا خراب ہے۔ آپ دیکھیں سامنے کچرا پڑا ہوا ہے، ہمیں پریشانی ہے، ہمارے کاروبار جو ہے سب ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ یہاں پر ڈیلی کی بنیاد پہ جو ہے یہ دکاندار اپنی مدد آپ کی تیز جو ہے یہاں پر جو ہے وہ پانی چھڑکتے ہیں۔ ڈی ایم سی کو فنڈ ملتے ہیں، کے ایم سی کو فنڈ ملتے ہیں، نہ یہاں سویپر آتے ہیں نہ کچھ اور آتا ہے، سارا کا سارا سندھ گورنمنٹ کا پیسہ یہاں لگتا ہے، لیکن وہ پھر 2 دن بعد وہ روڈ پھر خراب ہو جاتا ہے۔ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث کراچی کا ضلع غربی بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، جبکہ متعلقہ افسران بھی اپنے کاموں سے جی چراتے دکھائی دے رہے ہیں۔ شہر کی خستہ حال شاہراہوں پر بلدیاتی افسران کی جانب سے توجہ کب دی جائے گی، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیمرامین عمران یامین کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔